رات سوتے وقت صرف ایک تسبیح صبح فرشتے کروڑوں دے جائیں گے، آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، دولت کا اگر طوفان دیکھنا چاہتے ہو، ایسا طاقتور عمل کہ میرے بھائیوں میری بہنوں، فرشتے انسانی شکل میں صبح آ کر پیسے دے کر جائیں گے۔ انشاءاللہ غیب سے رزق اور دولت کو حاصل کرنے والا سچا عمل رات کے وقت کا یہ ایک وظیفہ پڑھ لینا، ساری زندگی دعائیں دو گے۔ ایسا سچا عمل بتاؤں گا جو آج تک نہ مل سکا، انشاءاللہ اس وظیفے کو پڑھتے ہی وہ مل جائے گا۔ اللہ والو، یہ وظیفہ ایسا طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے کہ جو بندہ یا بندی اپنی پوری زندگی میں صرف ایک رات اگر یہ وظیفہ پڑھ لینا، ایسی کوئی اس کی رات نہ گزرے کہ وہ یہ وظیفہ پڑھے بغیر رہ سکے۔ ایک رات جس نے یہ وظیفہ زندگی میں پڑھ لیا، پھر وہ اس وظیفے کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ ایک عادت بن جاتی ہے اس کی یہ وظیفہ پڑھنے کی۔ اس وظیفے کے اس عمل کے بنا رہا ہی نہیں جاتا۔ ناظرین، قرآن پاک میں ہر چیز کا حل موجود ہے۔ رزق کی تنگی سے لے کر بے اولادی، قرض سے نجات، رشتوں میں بندش، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح ارشاد رکھے ہیں کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کے ان احکامات پر عمل کرتا ہے اور قرآن پاک کی ان صورتوں کے وظائف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو آسان بنا دیتا ہے اور اس کی زندگی سے ہر پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں دیا، اس پر صبر و شکر کرنا چاہیے۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کو بے شمار اجر عطا کرتا ہے، اور اسی طرح جو انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلاتا ہے تو قرآن پاک میں ان کے لیے سخت قسم کی وعید بیان ہوئی ہے۔ قرآن پاک میں جس طرح عقائد و اعمال، احکام، بشارتیں اور وعیدات بیان ہوئی، اسی طرح کفار کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے سابقہ انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات بیان فرمائے۔ ان واقعات میں تمام مسلمانوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہے، اور ان واقعات کو بیان کر کے کفار مکہ کو بتایا گیا ہے کہ سابقہ امتیں اپنے انبیاء اور رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے تباہ و برباد کر دی گئیں، تو کفار مکہ کو بھی ڈرنا چاہیے کہ ان کی طرح انہیں بھی ہلاک کر دیا جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں چوتھے نبی اور کفار کی جانب بھیجے جانے والے پہلے رسول ہیں۔ آپ کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد بت پرستی کی وبا عام ہو گئی۔ کفر و ضلالت میں گرے ان لوگوں کی ہدایات کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أُنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ ترجمہ: بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ اس وقت پہلے اپنی قوم کو ڈرا کہ ان پر دردناک عذاب آئے۔ اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو پہلے سے ہی ڈرا دیں کہ اگر وہ ایمان نہ لائے تو ان پر دنیا و آخرت کا دردناک عذاب آئے گا، تاکہ ان کے اصلاً کوئی عذر باقی نہ رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے سرکشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ کو جھوٹا قرار دیا اور بت پرستی پر قائم رہی۔ آپ علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، لیکن صرف 80 افراد ایمان لائے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے کفار کے خلاف دعا کی تو اللہ پاک نے آپ کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ آپ علیہ السلام نے 2 سال میں کشتی تیار کی۔ جب آپ علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تو آسمان سے لگاتار 40 دن تک بارش برسی اور زمین سے بھی پانی نکلنے لگا۔ جب قوم نوح غرق ہو گئی تو زمین پانی نگل گئی۔ آپ علیہ السلام کی کشتی 6 مہینے زمین پر گھومتی رہی، پھر جودی پہاڑ پر ٹھہری۔
قوم عاد کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اللہ پاک نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ ہود، ترجمہ، اور قوم عاد کی طرف ان کے ہم قوم ہود کو بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ پر ایمان لانے کا فرمایا اور عذاب الہی سے ڈرایا۔ صراط الجنان میں ہے، حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے فرمایا اے میری قوم، تم اللہ پاک کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت حق سن کر قوم کے سرداروں نے کہا تم سراسر حماقت کا شکار لگتے ہو۔ یہ قوم بہت طاقتور تھی۔ جب انہیں عذاب الہی سے ڈرایا گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر عذاب آیا تو ہم اپنی طاقت سے ہٹا دیں گے، اور کہا اگر تم سچے ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ۔ پھر ان پر تند و تیز آندھی کی صورت میں عذاب آیا۔ یہ آندھی 7 راتیں اور 8 دن تک لگاتار چلتی رہی، یہاں تک کہ یہ قوم نشان عبرت بن گئی۔ کفر و شرک میں ڈوبی ہوئی قوم سمود کی اصلاح کے لیے اللہ پاک نے حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، ترجمہ، اور قوم سمود کی طرف ان کے ہم قوم صالح کو بھیجا۔ صالح نے فرمایا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ سیرت الانبیاء کتاب میں ہے آپ علیہ السلام نے قوم سمود کو اللہ پاک کی نعمتیں یاد دلا کر بھی سمجھایا کہ اپنے اوپر خدا کی نعمتوں کی فراوانی دیکھو اور اپنا عمل دیکھو، لہٰذا اطاعت کا راستہ اختیار کرو۔ ان کے مطالبے پر حضرت صالح علیہ السلام نے پہاڑ سے اونٹنی پیدا کرنے کا معجزہ بھی دکھایا، لیکن وہ لوگ ایمان نہ لائے اور اونٹنی کو قتل کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو عذاب الہی سے بھی ڈرایا۔ عذاب الہی کی بات سن کر قوم نے کہا اے صالح، اگر تم واقعی رسول ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس سے ہمیں ڈراتے ہو۔ پھر ایک گروہ نے حضرت صالح کو شہید کرنے کی کوشش کی، وہ عذاب الہی میں گرفتار ہوئے اور وہ قوم شدید زلزلے سے ہلاک کر دی گئی۔ اللہ پاک کے وہ بندے جو اللہ پاک کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مقبول اور محبوب ہیں، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام، ان کی مبارک ذاتوں کو لیں تو ان کی زندگیوں کا سب سے بنیادی مقصد ہی یہ تھا کہ اللہ پاک کے احکام اور نیکی کی دعوت لوگوں تک پہنچائیں۔ پھر جب لوگوں نے اپنے نبی علیہ السلام کی پیروی کی اور ان کا حکم بجا لائے، انہوں نے دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کر لی، مگر وہ لوگ جنہوں نے سرکشی اور نافرمانی کی وہ عذاب الہی میں مبتلا ہوئے۔ اللہ والو، آپ یہ وظیفہ رات کو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں یا رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں۔ رات کو اس وظیفے کے پڑھنے کی جو جگہ ہے وہ آپ کا گھر ہے۔ آپ کو اپنے گھر میں بیٹھ کر یہ عمل کرنا ہے، چاہو تو بستر پر لیٹ کر سوتے وقت پڑھ لو۔ کوشش کرنا رات کو یہ عمل جب آپ لوگ پڑھنے بیٹھو تو سونے کا وقت قریب ہو، تب آپ لوگ یہ عمل کرنا۔ اور سب سے بہترین اس عمل کے پڑھنے کا وقت اور جگہ ہے بستر پر لیٹ کر پڑھ لو، جتنا جلدی ہو سکے سو جاؤ، کیونکہ عمل پڑھنے کے بعد اگر فضول کاموں میں لگو گے، فون پر یا باتوں میں لگ گئے یا کسی بھی طرح کے کاموں میں لگ گئے تو عمل کے اثرات ضائع ہوتے رہتے ہیں۔ تو جتنا عمل کو پڑھ کے جتنا جلدی سو جاؤ گے نا، اتنا جلدی آپ کے حالات بدل جائیں گے، اتنا ہی جلدی آپ کی زندگی میں دولت آنا شروع ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ وظیفہ کرنے سے گھر میں دولت کا طوفان کھڑا ہو جائے گا۔ اس عمل کو رات کے وقت جو دکھیاری بہن، جو پریشان بھائی، آج تک جس نے یہ عمل کیا، جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دی، آج اگر قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہو، بال بال قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، قرض داروں نے آخری وارننگ دی ہے کہ بس ہمیں پیسے لوٹا دو، ساری کی ساری زندگی گزر گئی وظائف پڑھتے پڑھتے، اعمال کرتے کرتے، لیکن آج تک اگر کسی وظیفے سے عمل سے فائدہ آپ کو نہ ہوا، آج رات یہ وظیفہ ایک بار میرے کہنے پر پڑھ کر دیکھ لو، انشاءاللہ آپ کے تمام رکے ہوئے کام پورے ہو جائیں گے۔ اللہ والو، پوری کی پوری رات موجود ہے، پوری رات میں کسی بھی وقت آپ لوگ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ وظیفے کا وقت جو شروع ہوتا ہے پڑھنے کا عشاء کے بعد سے لے کر صبح فجر تک، رات کو عشاء کی نماز جب آپ لوگ پڑھ لیں اور اس کے بعد کسی بھی وقت پوری رات میں اپنے گھر میں جب بیٹھے ہوں تو اپنے گھر میں اس عمل کے لیے 15-20 سیکنڈ کا وقت نکال کر کسی بھی جگہ پر بیٹھ جانا چاہیے۔
گھر میں کسی ایسی جگہ پر بیٹھیں جہاں پر آپ لوگ سکون سے اطمینان سے بیٹھ سکیں۔ کوشش کرنا کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر آپ لوگوں کو کوئی تنگ نہ کرے، اس چیز کا خیال رکھنا۔ دوستو، ویڈیو میں پہلی بار یہ عمل بتا رہا ہوں۔ رات کا یہ عمل اپنی کوئی ایسی ویڈیو نہیں جس ویڈیو میں یہ والا عمل میں نے بتایا ہو، اور یہ ایسا سچا عمل ہے کہ پڑھتے ہی بڑی سے بڑی پریشانی، بڑی سے بڑی مصیبت، دنیا جہان کی دولت، لوگ چاہتے ہیں کہ دنیا جہان کے خزانے اگر آپ کو صبح اٹھتے ہی اس عمل کو پڑھتے ہی مل جائیں، خالی جھولیاں وظیفہ پڑھتے ہی بھر جائیں، تو ایک مرتبہ پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ اس عمل کو ضرور پڑھنا۔ دوستو، ویسے تو آپ لوگ روزانہ رات کو اس عمل کو پڑھ سکتے ہو، لیکن پوری زندگی میں صرف ایک رات بھی پڑھ لو نا تو آپ کی زندگی بھر کے لیے کافی ہے۔ صرف ایک رات کا عمل ایسا سچا عمل ہے کہ آج اگر لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے پہ مجبور ہو، آج مانگنے پر مجبور ہو، در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو، آپ کے یہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ والو، جلدی سے اس عمل کا طریقہ کار سمجھ لیں، کس طرح پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے۔ یہ عمل تمام لوگ کر سکتے ہیں۔ گھر میں اگر 4 افراد ہیں تو رات میں چاروں کے چاروں پڑھیں۔ ایسا بھی کر سکتے ہیں، ایک رات کسی ایک بندے نے کیا اور چاہے تو گھر کا ایک فرد بھی پڑھ لے تو کافی ہے۔ ناظرین، ایک ایک بات، ایک ایک لفظ سمجھانا، عمل کو پہلے سمجھنا، اور سمجھ کر کرو گے نا دولت سنبھال نہیں پاؤ گے۔ عمل کو سمجھو گے نہیں، جلدی سے بھاگتے جاؤ گے، سکپ کرتے جاؤ گے تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اچھی طرح سمجھنا، چھوٹا سا عمل ہے، 15 سے 20 سیکنڈ لگنے ہیں۔ اپنے لیے نہ صحیح، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے ایک مرتبہ اس عمل کو بھی پڑھ لینا۔ معجزہ اپنی آنکھوں سے صبح اٹھتے ہی دیکھ لینا۔ صبح اٹھتے ہی زندگی میں وہ تبدیلی ہوگی کہ جو لوگ آپ کو دھتکار رہے ہیں، آج آپ کی غریبی کا مذاق بنا رہے ہیں، وہی لوگ آپ کو اس عمل کو پڑھتے ہی کندھوں پہ اٹھا لیں گے۔ اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ کی عزت بھی ہوگی، آپ کا رتبہ بھی ہوگا، آپ کا مقام بھی ہوگا، اور پیسہ دولت ایسی ایسی جگہ سے آپ کو ڈھونڈتے ہوئے آئے گا، رزق خود چل کر آپ کے پاس آئے گا۔ آج تو آپ لوگ پیسوں کے لیے، دولت کے لیے، جاب کی صورت میں، کاروباری صورت میں خود پیسوں کے لیے، رزق کے لیے نکلتے ہونا، گھر سے اس عمل کو پڑھتے ہی پیسہ خود آپ کو ڈھونڈتے ہوئے آئے گا۔ اور دولت، جو میرے بہن بھائی جنہوں نے اپنی زندگی میں 1 لاکھ نہیں دیکھا، 2 لاکھ نہیں دیکھا، کوئی بڑی رقم نہیں دیکھی، اپنی زندگی میں یہ عمل پڑھنا، اور جو آپ کو رقم چاہیے، جتنی رقم چاہیے ہو، اللہ پاک سے مانگ لینا۔ پیسہ دولت تو اس عمل کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا جہان کے خزانے مانگ لینا، انشاءاللہ آپ کے قدموں میں ہوں گے۔ ناظرین، یہ عمل کس طرح پڑھنا ہے کہ رات کو اپنے گھر میں آپ لوگ بیٹھ گئے، سکون سے اطمینان سے 15-20 سیکنڈ، آدھے منٹ کے لیے آدھا منٹ لگا لیں۔ کوئی گھنٹوں منٹوں بیٹھ کر تو نہیں پڑھنا نا، میں 15-20 سیکنڈ میں آرام سے پڑھتا ہوں، آپ لوگ آدھا منٹ لگا لیں۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی سب سے زیادہ افضل درود پاک ہے، اسی لیے کوشش کریں کہ کوئی بھی وظیفہ یا دعا شروع کرنے سے پہلے درود ابراہیمی پڑھ لیا کریں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی دوہرا لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب سب سے پہلا جو آپ کو کام کرنا ہے، عمل شروع کرنے سے پہلے فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس عمل کا آغاز کر دینا ہے۔ جیسے ہی پڑھ لیں، اگر آپ کے پاس تسبیح موجود ہو، اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیں، نہ ہو تو کوئی بات نہیں، اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے پڑھنا شروع کر دیں، یا زبانی گنتی کر لیں، جیسے بہتر لگے ویسے وظائف پڑھنا شروع کر دیں۔ 3 وظائف پر مشتمل یہ پورا عمل ہے۔ یہ عمل آپ لوگوں کے لیے رات کا ایک بالکل نیا تر و تازہ کھلتے ہوئے گلاب کی طرح ہے، جس کو رات کے وقت پڑھنا ہے۔ اپنی بتائی ہوئی ترتیب میں جس طریقے سے بتاؤں گا اس طریقے سے اور اس تعداد میں پڑھو گے تو یہ عمل آپ کے لیے بالکل نیا عمل بن جائے گا۔ اگر ایک بار آپ نے یہ وظیفہ کر لیا تو خود انتظار کرو گے کہ کب رات ہو اور ہم یہ وظیفہ پڑھیں۔ اس عمل کو آپ لوگ روزانہ رات کو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ پڑھنے والا اگر ایک رات کو یہ جلالی وظیفہ پڑھ لیتا ہے
تو کوئی ایسی رات نہ گزرے کہ وہ یہ عمل نہ پڑھے، اور رزق اور دولت کے لیے خاص عمل تو ہے ہی، ساتھ میں پڑھنے والا یا پڑھنے والی کسی ایسی آفت، مصیبت، پریشانی میں مبتلا ہے جو ہر طرح کی کوشش کے باوجود وہ پریشانی دور نہیں ہوتی، کوئی ایسی بیماری ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، بندہ ٹینشن میں اپنی پوری زندگی گزار چکا ہے، پیروں فقیروں کے پاس چلے گئے، علاج کروا لیا، تمام طرح کی کوشش کر لی لیکن فائدہ نہ ہوا، تو یہ عمل آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی کو، آپ کی بڑی سے بڑی بیماری کو دور کر دے گا، بڑی سے بڑی پریشانی کو دور کر دے گا، گھر سے تنگ دستیوں کو دور کر دے گا، بے برکتی کا خاتمہ کر دے گا۔ بے اولاد جو لوگ ہیں وہ بھی یہ عمل کریں، جن لوگوں کے بچے بچیوں کی شادیوں کا مسئلہ ہے وہ بھی پڑھیں، جن کا اپنا مسئلہ ہے، شادیوں کا کوئی بھی رکاوٹ بنی ہوئی ہے وہ بھی یہ عمل کریں، اور وہ لوگ جن کو دولت اور پیسوں کی شدید کمی ہے، جو چاہتے ہیں کہ پیسہ بنا موسم کے بارش کی طرح ان پر برسے، پیسوں کی بارش ہو جائے، تو وہ لوگ یہ عمل لازمی کریں۔ ایک تو دولت ہوتی ہے نا کہ آپ نے عمل کیا اور آ گئی اور پھر کچھ دن بعد ختم ہو گئی، لیکن یہ وہ دولت اور پیسہ ہوگا کہ آپ لوگ ساری زندگی دونوں ہاتھوں سے لوٹاتے رہو گے، خرچ کرتے رہو گے، لیکن پیسہ ختم ہونے کا نام نہ لے گا۔ سچے دل سے، پورے یقین سے، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی زندگی میں کسی بھی رات کو عشاء کی نماز کے بعد اپنے گھر کے اندر بیٹھ جانا، آدھا منٹ کا وقت نکال کر اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے بے دلی سے، بے ترتیبی سے، بے توجہ سے اس عمل کو خودارہ مت کرنا، پہلے اچھی طرح عمل کو سمجھیے گا اور سمجھ کر کیجیے گا تاکہ کسی قسم کی کوئی غلطی کوتاہی نہ ہو۔ عمل کو شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ جب پڑھ لیں فوری طور پر اس عمل کے اندر آپ کو پہلا وظیفہ شامل کر دینا ہے، اور ایک چیز اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے گا، پورا کا پورا عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے، چاہے بستر پر لیٹ کر پڑھیں، چاہے بیٹھ کر پڑھیں، جیسے پڑھیں ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ پہلا خاص وظیفہ پڑھنے کا طریقہ سمجھ لیں کس طرح پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ایک بار پڑھیے گا اللہ الصمد، پھر دوسری بار اللہ الصمد، پھر تیسری بار اللہ الصمد۔ اس طرح آپ کو ان وظائف کو پڑھنا ہے۔ پہلا وظیفہ آپ اپنے انداز میں پڑھیں، اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد کا وظیفہ آپ لوگوں کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 مرتبہ یہ وظیفہ آپ لوگ پڑھ لیں، یہ 15-20 سیکنڈ کا عمل تو آپ کی زندگی میں قیامت تک کے لیے کافی ہے۔ ساری زندگی کسی کے آگے اگر ہاتھ پھیلانا پڑ جائے نا اس وظیفے کے بعد تو پھر مجھے بتانا۔ ایسا دست غیب کا عمل ہے کہ لاکھوں کروڑوں لوگ اس عمل کو، جس کے ہاتھ یہ راز لگ جاتا ہے، جس کے ہاتھ یہ وظیفہ لگ جاتا ہے، اور یہ سمجھ لیں جس گھر میں رات کو یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر کا بچہ صبح اٹھتے ہی ارب پتی بن جاتا ہے۔ ناظرین، میرے پاس واٹس ایپ پر میسج آتے ہیں کوئی وظیفہ بتائیں، کہ ہم یہ نہیں کہتے ہمارے پاس لاکھوں کروڑوں آ جائیں لیکن گھر کے حالات بدل جائیں، گھر سے بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے، رزق آئے، دولت آئے، گھر میں فاقوں کی نوبت آئی ہوئی ہے۔ دوستو، ہم لوگ تو خوش قسمت ہیں اور ہمیں تو اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس بہت سی سہولیات ہیں، گھر ہیں، کافی ساری آسائشیں ہیں، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت موجود ہے، ہم گنتے تھک جائیں گے لیکن پھر بھی ہم ناشکرے ہیں۔ ہم اپنے نیچے سے لوگوں کو دیکھیں نا، اور ہمیشہ دیکھنا چاہیے، اپنے سے نیچے لوگوں کو تو آگے بڑھو گے، اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو گے تو کبھی ترقی نہیں کرو گے، الٹا جل کے حسد کر کے مر جاؤ گے۔ اپنے سے اوپر کسی کو نہ دیکھو، اپنے سے نیچے دیکھو۔ میں آپ کو بتاؤں، میرے پاس خدا گواہ ہے، ایسے لوگ پوری دنیا سے رابطہ کرتے ہیں اپنی پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کو پورا ہونے کے لیے، تنگ دستیوں کے لیے، رزق اور دولت کے لیے، قرضوں سے نجات کے لیے، طرح طرح کی پریشانیوں کے لیے، مصیبتوں کے لیے۔ اور لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ پیسہ نہیں ہے، اور آپ لوگوں کو میں اگر لوگوں کے مسائل بتاؤں نا تو شاید آپ لوگ رونے لگ جائیں۔ لوگوں کی ایسی پریشانیاں ہیں، ایسی تنگ دستیاں ہیں، گھروں میں 2 وقت کی روٹی تک میسر نہیں، ایسے دکھیارے پریشان لوگ ہیں کہ اگر ہم لوگ اپنے ان تمام بہن بھائیوں کو دیکھیں تو ہم اپنی پریشانیوں کو بھول جائیں۔ ایسے لوگ دنیا میں پریشانیوں میں ہیں۔ اس عمل کو پڑھتے ہی اتنی دولت ملے گی، اتنا پیسہ ملے گا کہ پہلے تو آپ اپنا قرضہ ادا کرو گے انشاءاللہ، اور پھر اپنی زندگی میں آگے بڑھو گے۔
اللہ والو یہ نہ سمجھنا کہ یہ کوئی چھوٹا عمل ہے، جس ترتیب سے جس طریقے سے یہ عمل بتاؤں گا ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے، ساری زندگی جو نہ مل سکا وہ ایک رات کے عمل سے انشاءاللہ خالی جھولیاں وظیفہ پڑھتے ہی بھر جائیں گی۔ اللہ پاک کے حکم سے رات کو سکون سے اطمینان سے بیٹھ کر آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے۔ ناظرین، اللہ الصمد کا وظیفہ صرف اور صرف آپ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، کمی بیشی نہ ہو۔ دوسرے نمبر پر ایک اور خاص وظیفہ شامل کر دینا ہے۔ اب یہ دوسرے نمبر والا وظیفہ کس طرح پڑھنا ہے، بڑا ہی کمال کا اور مجرب وظیفہ ہے اور بہت طاقتور وظیفہ ہے، یہ سمجھ لیں دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ دوسرے نمبر پر آپ کو یہ وظیفہ یا ربنا کا شامل کرنا ہے۔ صرف اور صرف یہ وظیفہ آپ کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب پڑھ لیں اب اس عمل میں کیا شامل کرنا ہے یہ سمجھ لیں۔ یہ عمل پڑھنے بیٹھو گے تو 15-20 سیکنڈ ہی لگیں گے، بتلانے میں سمجھانے میں تھوڑا سا وقت لگ رہا ہے۔ اب تیسرے نمبر پر کیا پڑھنا ہے، اس عمل میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 101 مرتبہ یعنی کہ ایک تسبیح مکمل آپ کو پہلا کلمہ پڑھ لینا ہے۔ سب سے پہلے درود شریف پڑھ کر پہلے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور 11 مرتبہ اللہ الصمد کا وظیفہ پڑھا، 7 مرتبہ یا ربنا کا وظیفہ پڑھا اور ایک تسبیح مکمل آپ کو پہلا کلمہ پڑھنا ہے اور آخر میں صرف 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد اللہ پاک سے جو بھی حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، پریشانیاں ہوں، اس کے لیے خوب دعا مانگنا۔ دعا مانگنے کے بعد آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ اپنے بھائی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔